کرنے والے سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے ہیں. ایک نوجوان ہے, ہر دوسرا کلپ اس کا میرے خلاف آیا ہوا ہوتا ہے, ہر دوسرا کلپ اس کا میرے خلاف آیا ہوا ہوتا ہے. میں اس پہ ریئیکشن اس لیے ریکارڈ نہیں کروا رہا کہ بعض لوگ اس لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ ریئیکشن ریکارڈ کروائیں تو اور مشہور ہو جائے گا, اس لیے میں اس کے نظریات پہ رد کرتا ہوں, اس کا نام نہیں لیتا. آپ دیکھیں گے ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اس طرح کے شارٹس آ رہے ہوتے ہیں. ایک نوجوان ہے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے, دو بندے ہیں ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے. میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں نا, حاکم چاہے ظالم ہو عادل ہو, شریعت میں اس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے, اور حدیث بھی پیش کرتا ہوں اس پہ. تو کہتے ہیں یہ جنرل باجوہ نے کیوں نہیں اطاعت کی تھی پھر حاکم کی, میاں وہ جو عمران خان تھا نا وزیر اعظم, حاکم تو وہ تھا, تو اس کی اطاعت کیوں نہیں کی. وہ میرے خلاف بول رہے ہوتے ہیں یہ دو نوجوان. اور حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کلمۃ حق عند السلطان الجائر, سب سے بہترین جہاد ہے ظالم کے سامنے حق بات بولنا. مفتی صاحب یہ بھی تو حدیث لوگوں کو بیان کرو. آئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھ, دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے حدیث پڑھی, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اسمعوا واطیعوا ولا, اس کا کلپ بنا دینا خدا کے بندو. لطیفوں کے کلپ چل رہے ہوتے ہیں, وہ ڈھنگ کا کلپ ہی نہیں آتا مارکیٹ, کلپ ہی نہیں آتا مارکیٹ میں. یہ اردو والوں کی عادت ہوتی ہے, شروع میں ہر لفظ کو زیر دے دیتے ہیں, کلپ اس طرح سے. خیر, میں نے بخاری کی حدیث پیش کی, اسمعوا واطیعوا ولو استعمل علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام کو مسلط کر دیا. استعمل فعل مجہول ہے, یعنی اپنی خوشی سے نہیں لائے, لایا گیا ہے, وہ مسلط ہو گیا تمہارے اوپر, عوام کے ووٹ سے نہیں آیا, آ گیا. بس کس طرح سے آیا؟ سسٹم کے تحت آیا, لیکن آ گیا, پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں, ملک کی باغ ڈور اس نے سنبھال لی ہے. تو کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو, اس کی نالائقی کی نبی نے مثال دی ہے. یہ آدھا کلپ نہیں چلنا چاہیے, پورا چلنا چاہیے. آدھی بات لوگ حدیث سناتے ہیں, وہ پوری بات نہیں کرتے, پھر ریئیکشن ریکارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اہل ہو یا نا اہل ہو, نا فرمایا اتنا نا اہل, اس کی نا اہلی کی نبی نے مثال دی ہے. مثال ہمیشہ وہ دی جاتی ہے جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے, تو اس لیے آپ نے مثال دی کہ رجل حبشی, حبشی انسان. عام طور پر اس زمانے میں افریقہ میں رہنے والے حبشی بالکل بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تھے, اس زمانے کے حبشی. اور فرمایا کأن رأسہ ذبیبہ, بعض دفعہ انسان میں کوئی قابلیت نہیں ہوتی لیکن پرسنالٹی سے لگتا ہے کہ بڑا قابل ہے. کیا خیال ہے؟ تو لوگ اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ یار یہ ہمارا وزیر اعظم ہے یا حاکم ہے یا صدر ہے. فرمایا کہ کأن رأسہ ذبیبہ, اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. کشمش کا جوس نکلا ہوا ہوتا ہے نا, انگور کتنا اچھا ہوتا ہے, کشمش کا مطلب سوکھ کے نچڑ گئی, ایسا نچڑا ہوا سر, حبشی, سیاہ فام, کوئی تعلیم نہیں, لیکن کیا بن گیا؟ حاکم. حاکم کی ڈیفینیشن کیا؟ قوت نافذہ ہو, پاور آ گئی اس کے ہاتھ میں. اب اگر وہ کوئی آرڈر دیتا ہے تو ڈنڈے کی زور سے منوا سکتا ہے وہ آرڈر, اس کو حاکم کہتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, جب ہونے نہ دو یہ کام. دو باتوں کو لوگ خلط ملط کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں میں ایسے حاکموں کو پروموٹ کر رہا ہوں کہ ہاں ایسا ہی آنا چاہیے. نا, راستے میں رکاوٹ ڈالو, نہیں آنے دو ایسے شخص کو. حاکم اسی کو بناؤ جو حاکم بننے کے قابل ہو. حدیث میں یہ نہیں ہے کہ بناؤ ایسے لوگوں کو, نا, بنانے کی کوشش نہیں کرنی ہے, رکاوٹ ڈالنی ہے. لیکن جب ہو گیا, حاکم بن گیا, اب کیا کریں؟ اب لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, ملک کو دو ٹکڑے نہیں کرنا ہے, کوئی بات نہیں, اتحاد کی خاطر اس کی اطاعت کی جائے گی. چل جو ہونا تھا ہو گیا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورسیبل نہیں ہوتی, جو ہو گئی تو ہو گئی, اب ریورس نہیں ہو سکتی. وہ آئندہ کی سوچو, اب آئندہ کیا کرنا ہے, اگلی دفعہ میں کیا کرنا ہے. یہ ریورس, اس بیس پہ اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتے. مثال کے طور پر ہماری جنگ ہو جاتی ہے مودی کے ساتھ, تو کیا اس بیس پہ ہمارے فوجی بارڈر پہ جانا چھوڑ دیں گے کہ جو عوام کا جو وزیر اعظم ہے جس نے آرڈر دیا ہے جنگ کا, وہ ہمارا سلیکٹڈ نہیں ہے یا نااہل ہے؟ کیا اس بیس پہ حکومت کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا جائز ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہوگا. ڈاکٹر اسرار رحمت اللہ علیہ کے دور میں بے نظیر کی حکومت آئی تو ڈاکٹر صاحب نے بھی سرنڈر کر دیا, مان لیا اس حکومت کو. بہت سے لوگ تنظیم اسلامی سے ٹوٹ گئے. کیا آپ تو کہتے تھے عورت کی حکمرانی ناجائز ہے اور آج آپ نے مان لیا. وہ ساری زندگی وضاحتی بیان ہی دیتے رہے. وہ بیان یہی ہے کہ بھائی کسی چیز, کوئی حاکم کے آنے نہ آنے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا آنا جائز ہے یا نہیں. آ گیا تو اب آپ کے پاس اطاعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد بنا دو, ورنہ آپ کے بعد تلواریں چلیں گی, امت میں تلواریں چلیں گی. حضرت معاویہ نے مشورہ کیا, یزید کو بنایا, اور حضرت معاویہ کے بعد یزید کے ہاتھ پہ 4 یا 5 صحابہ کے علاوہ سب بیعت ہو گئے. کیوں بیعت ہوئے؟
وجہ اس کی یہ تھی کہ بھائی طاقت بھی اس کے ہاتھ میں ہے, پاور بھی اس کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم نے مخالفت کا راستہ اختیار کیا تو اسلامی ریاست دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. جو حضرت حسن کی منشا کے خلاف, حضرت حسن نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت ہو کے, تاکہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو اور مسلمانوں کی خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہ ہو. یہ کام کیا نا حضرت حسن نے, تو سارے صحابہ نے کیا, یزید کی بیعت ہو گئے سوائے عبداللہ بن زبیر. کچھ صحابہ نے تو کام کسی کی بھی بیعت نہیں ہوتے, ہم نہ مخالفت میں جائیں گے نہ حمایت کریں گے, نیوٹرل ہو کے زندگی گزاری. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے, انہوں نے اپنی ایک مکہ میں الگ ریاست قائم کی. پھر حجاج بن یوسف نے چاروں طرف سے مکہ گھیرا اور مکہ پہ گولہ باری بھی ہوئی, مکہ کی دیواریں گر گئیں اس بمباری کی وجہ سے, اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر کے چوک پہ لٹکا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان دنوں میں لوگ عبداللہ بن عمر کے پاس آئے, بخاری کی حدیث ہے. کس کے پاس؟ عبداللہ بن عمر, جو عمر بن خطاب جیسے بہادر کے بیٹے تھے. تو بیٹے میں باپ کے ڈی این اے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کس قدر بہادر تھے عبداللہ بن عمر. جب حجاج ابن یوسف مکہ کا گھیراؤ کر رہا تھا عبداللہ ابن زبیر سے لڑنے کے لیے کہ انہوں نے مکہ میں اپنی حکومت قائم کر دی ہے, جو شام میں جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس سے ہٹ کے الگ, تو ہم ان کو نہیں پنپنے دیں گے. تو ادھر بھی مسلمان اور ادھر بھی مسلمان. عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بھی عرب کے جنگجو اور صحابہ بھی تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, تابعین کی ایک بڑی جماعت تھی. بہت کم صحابہ تھے لیکن زیادہ تابعین تھے, اور ادھر بھی مسلمان. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں. چند لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ حج بھی کرتے ہو, عمرہ بھی کرتے ہو, روزے بھی رکھتے ہو, نمازیں بھی پڑھتے ہو, جہاد کو بھول گئے ہو آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امت کی حالت دیکھیں, تلواریں چل رہی ہیں, آپ بھی تلوار لے کے میدان جنگ میں کودو, جہاد تو چھوڑ دیا آپ نے. پھر جو حضرت عبداللہ بن عمر کو سمجھانے کے لیے آیا, عبداللہ بن عمر یاد رہنا کس کا بیٹا؟ عمر بن خطاب جیسے بہادر کا بیٹا. وہ بزدل نہیں ہو سکتے لیکن گھر میں بیٹھ گئے. آج کے یوٹیوبر ہوتے تو ان کو بھی اسی طرح تانے دیتے. تو جو شخص تھا نا وہ آیا سامنے آ کے کہنے لگا کہ کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو فتنہ ہے امت میں, آپ لڑو, تلوار لے کے میدان میں آؤ. عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قاتلنا حتی لم تکن فتنہ وقاتلتم حتی تکون فتنہ. فرمایا نبی کے دور میں ہم تلوار لے کے اٹھے اور ہم نے جہاد کیا یہاں تک کہ فتنے کو ختم کر دیا, اور تمہاری لڑائی فتنے کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, فتنے کو پیدا کرنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو غلط طریقے سے حکومت کی سیٹ پہ جانے کی کوشش کرے گا اس کی راہ میں رکاوٹیں بھی پیدا کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. لیکن جب وہ بن جائے, جب وہ بن گیا تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے. ہاں, قانون کے اندر رہتے ہوئے اسے ہٹانے کی کوشش بھی جائز ہے. ہم نہ دھرنوں کے خلاف ہیں نہ احتجاج کے خلاف ہیں, ہم صرف اس کے خلاف ہیں کہ ملک میں تلوار اٹھانا, ملک میں اسلحہ اٹھا کے لڑائی کرنا یہ جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. نبی نے فرمایا جب مسلمانوں کا کوئی امیر ہو, کمانڈر ہو, خلیفہ ہو, امیر ہو, کوئی بھی, یہاں مراد ہے حاکم, اصطلاحی خلیفہ مراد نہیں, حاکم, اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو, صحیح مسلم کی حدیث ہے کائنم من کان, جو بھی ہو اس کو قتل کر دو, اسے قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. اور یہ جو حدیث ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا افضل ترین جہاد ہے, تو میرے بھائی اس جہاد سے آپ کو کسی نے منع نہیں کیا. آپ کہیں جا کے آرمی چیف کو اگر آپ سمجھتے ہیں غلط ہے, آپ جائیں ان کے سامنے بولیں, وہاں تک آپ نہیں پہنچتے. آپ یوٹیوب پہ, وہ بھی باہر ملک میں بیٹھ کے, یہ تو آپ کی بہادری کا لیول ہے کہ یہاں بیٹھ کے آپ کو بولتے ہوئے آپ کو پتا ہے سافٹ ویئر فوراً اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. باہر ملکوں میں جا کے آپ بولتے رہو, پھینکتے رہو لمبی لمبی. اور میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو باہر ملک میں جا کے ہمارے کنٹری کے خلاف بول رہے ہیں, ہماری فورسز کے خلاف بول رہے ہیں, جو وہاں ظالم ہیں آپ ان کے خلاف بھی تو بولو نا. ہمارے ملک کو ان حالات میں دھکیلنے والی یہ بیرونی طاقتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایران پہ کون اٹیک کر رہا ہے؟ آپ جا کے وہاں بولو نا, ان ملکوں کے خلاف, ان ملکوں کے خلاف بولو جو دنیا کو عالمی جنگ میں دھکیل رہے ہیں, ایک نئی جنگ میں دھکیل رہے ہیں. جس ملک میں یہ رہیں گے نا وہاں کی گورنمنٹ کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے. یہ بولیں گے سارا نزلہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف, تاکہ یہاں خلفشار پیدا ہو, یہاں ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو. یہ نہیں ہونے دیں گے بھائی, ہم بے وقوف نہیں ہیں. ہم اس کی بھی کوشش کریں گے کوئی نااہل حکومت کی سیٹ پہ نہ آئے, پوری کوشش کرو. آ گیا اگر آپ ہٹا سکتے ہو ہٹانے کی بھی کوشش کرو, لیکن جب تک وہ سیٹ پہ ہے تو جائز چیزوں میں آپ کو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا تو میں اس کی بھی نہیں مانوں گا. نا 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 نا, یہ اللہ کا حکم ہے. جب تک کوئی حکومت کی کرسی پہ ہے تو اس کی اطاعت کرنی پڑے گی. اور ناجائز باتوں میں نے نہیں کہا
नाजायज बातों में थोड़ी इताअत करनी है कि वो हमें कह रहा है शराब पियो, तुम क्यों पियेंगे भाई शराब? नाजायज बातों में नहीं है, इंतजामी चीजों में, जिन चीजों का मैनेजमेंट से ताल्लुक है। और बार बार एक बात कह रहा हूं, लोग हमारी बात को सीरियस नहीं ले रहे, लोग हमारी बात को सीरियस नहीं ले रहे। याद रखो, इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है, समझ रहे हो? यकीन नहीं आता, इंडिया का मीडिया उठा के देखो, मोदी क्या कुछ कर रहा है हमारे बॉर्डर पे। ऐसे मौके पे कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है, अपनी अफवाज के साथ। हमारी और आपकी हिफाजत ना मैं कर रहा हूं ना आप कर रहे हो, मेरे पास और आपके पास कुछ भी नहीं है हिफाजत के लिए। हमारी, मेरी और आपकी हिफाजत हमारी फोर्सेस कर रही हैं, चाहे वो नेवी की सूरत में हो या वो एयरफोर्स की सूरत में हो। तो हमने इन जवानों का हौसला घटाना नहीं है बल्कि बढ़ाना है। जर्नलों से करो इख्तलाफ, हमें कोई कुछ भी नहीं होता। आप किसी जर्नल को अच्छा कहो बुरा कहो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम वजीफा खोर होते ना फौज के, तो जर्नलों से इख्तलाफ करते हुए हमें हमारी रगें फूलती। और भाई कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो हमारे बॉर्डर पे लड़ने वाले फौजी हैं, इनका मजाक उड़ाने की किसी कीमत पे हमें इजाजत नहीं है। और सियासी लीडरों की अकीदत में अंधे मत हो, अकीदत रखो, आगे जाने की कोशिश मत करो। सियासी लीडरों का जब अपना मफाद होता है तो ये फौज हीरो बन जाती है। जब सिस्टम के तहत उनको सीट से दूर रखा जाता है, भाई सिस्टम के तहत ही लाया भी जाता है, सिस्टम के तहत ही हटाए। सिस्टम है ही नहीं पाकिस्तान में। जब लाया था तो कौन सा इंतखाबात में धांधली नहीं हुई थी? जब आपको लाया जाता है तो भी धांधली करके लाया जाता है। उस वक्त एक साहब ने मुझे कहा, हम इन लोगों की हिमायत क्यों करें, ये लोग इंतखाबात में ये करते हैं फलाना करते हैं। मैंने कहा भाई, हमारे जो सियासी लीडर है ना, हमारे सियासी लीडर ही में मुनाफकत है। क्योंकि जब इस्टेब्लिशमेंट इनके फेवर में होती है तो ये इस्टेब्लिशमेंट को आंख का तारा बनाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई लफ्ज सुनना गवारा नहीं करते। जब इस्टेब्लिशमेंट आंखें फेर लेती है तो ये फिर इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं। अगर हमारे लीडर एक बात पे कायम रहे, एक फैसला कर लें कि इनसे मदद लेनी है या नहीं लेनी, तो हम भी एक फैसला कर लेंगे। ये खुद बेपेंदे के लोटे लुढ़कते रहते हैं, तो हमें क्यों कुर्बानी का बकरा बना रहे हो? बहुत मुश्किल है यार। उल्टा पैदा हुआ बंदा ही आके समझाएगा अब तुम्हें, सीधा पैदा हुआ मैंने तो ट्राई करके देख लिया है। उल्टा पैदा हुआ तुम्हें समझा सकता है। भाई हमारे सियासी लीडर किसी एक बात पे कायम रहते हैं, ये अड़ जाए कि हमने नहीं मानना इस सिस्टम को। तो पीटीआई के लोग हैं, इमरान खान को छुड़वाने की कोशिश करो, जाओ धरने दो, कंटेनर लेकर आओ, जो मर्जी करना है। जो मौलाना फजल रहमान के आशिक हैं वो मौलाना फजल रहमान के जलसों में जाएं। लेकिन मेरे भाई अकीदत करो, मुस्लिम लीगी लोग, मुस्लिम लीग, बिलावल भुट्टो जिंदाबाद, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनके लिए कह रहा हूं मैं। जरदारी जिंदाबाद, अब अल्लाह का क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा मुझे, जरदारी जिंदाबाद कह दिया। लेकिन बहरहाल अब मैं बैलेंस लेके चल रहा हूं ना किसी के पिट्ठू हैं। जो मेरे साथ 24 घंटे रहने वाले लोग हैं उनसे पूछ लो मुफ्ती साहब का उठना बैठना कहाँ है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ, ये बैरूनी ताकतें गालिब आ गई, खुदा की कसम गजा से ज्यादा बुरा शर होगा हमारा, भूल जाओगे गजा को। इसलिए नेमत की कदर करो। बगैर ढक्कन के मुल्क है, कोई बात नहीं, गटर के ढक्कन नहीं है। एहतजाज करो, एहतजाज से कौन मना कर रहा है। लेकिन ये यूट्यूबड़े जो है ना, यूट्यूबड़े जो हर वक्त तुम्हें हमारे फौजियों के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ बगावत पे उकसाते हैं, इनकी बातों में मत आओ। इन यूट्यूबड़ों की बातों में, ये यूट्यूबड़े मैंने सीखा है वहाबड़े के लफ्ज से। एक तकरीर कर रहा था कि ये क्या जाने वहाबड़े के फातिहा में कितना दम है। हम लोग को वहाबी कहते हैं ना, तो वहाबी की सुपरलेटिव वहाबड़ा, तो हम लोग को कहते हैं वहाबड़े हैं ये, कि ये तो ना फातिहा ना दुरूद, मर गया मरदूत, ना फातिहा ना दुरूद। हमारे यहाँ जो मर जाए ना, देवबंदियों के यहाँ जो बंदा मर जाए तो बड़े आराम से दफन किया, चलो कहते हैं ये क्या पता चला कुछ बंदा मरा है। हमारे वालिद साहब की डेथ हुई थी रात को 12 बजे, और कब्र तैयार करने में जो देर हुई है बस वही देर हुई है। सुबह लोग ताजियत के लिए आ रहे थे, हम कहते हैं हम तो दफना चुके हैं वालिद साहब। तो कहते हैं ये तो अपने बाप से इन लोगों का रिश्ता है, ना कोई कुरान खानी हो रही है, ना कोई देगे हो रही हैं, बस अब्बा गए बस खत्म। नहीं भाई, हमें पता है हमें कितना गम था, और अब तक दुआओं में हम अपने माँ बाप को भूले नहीं है। शोबाजियों की दुनिया अलग है, देगों की दुनिया, ढक्कन और टोपी ड्रामे अलग है। जो मोहब्बत है वो कहाँ होती है? जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए। कौन भूलता है? वालिदैन को कौन भूल सकता है? तो वो बात क्या थी यार, वो जल्दी से खत्म करूं, टाइम बहुत ऊपर हो गया है। वहाबड़े से ना है यूट्यूबड़े, तो ये जो आजकल आ रहे हैं ना यूट्यूबड़े, अच्छा इनमें एक चीज कॉमन नजर आएगी, ये सब डिप्रेशन के मरीज नजर आएंगे आपको। कभी इनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होगी, हर वक्त ऐसे यूं करके बैठे हुए होंगे जैसे सामने सुसर बैठा हुआ है इनके, ये सास बैठी हुई है, ऐसे बैठे होंगे। एक के नीचे मैंने कमेंट किए, मैंने कहा कभी थोड़ा सो जाया कर, आराम कर लिया कर। ऐसे बौखलाए हुए, हर वक्त मुंह से बदबू निकलेगी इनके, मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ, उलमा के खिलाफ,
ये मौलवी ऐसे, मौलाना तारिक जमील साहब भी ऐसे, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब भी ऐसे, फलाना मौलाना भी ऐसे। अबे कोई दुनिया में ठीक, तू अकेला ठीक पैदा हुआ है? ट्रक ड्राइवर से डरते नहीं है, ट्रक वालों से दुश्मनी ले लेते हैं, ये है हीरो। तो इसलिए ये दुनिया का उसूल है कि कमजोर को फेवर करने में तारीफें होती हैं, ताकतवर को फेवर करने में तारीफ नहीं मिलती। तो उलमाए हक की कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि हम कमजोर को फेवर करें, उनकी कोशिश हो हम हक को फेवर करें। बाज दफा कमजोर मजलूम होता है तो आप कमजोर को फेवर करें, बाज दफा कमजोर जालिम होता है तो फिर आपने किसको फेवर करना है? फिर ताकतवर को फेवर करना है। तो मैं फेमिनिस्ट औरतों से बात शुरू की थी मैंने, फेमिनिस्ट यही कर रही, औरत चूंकि कमजोर है लिहाजा वो उस कमजोरी को फेवर करके मंजन बेच रही होती हैं फेमिनिस्ट औरतें, कि देखो हम कमजोर का साथ दे रहे हैं, और मर्द चूंकि ताकतवर है लिहाजा मर्दों के हुकूक पे कोई आवाज उठाए बदनाम हो जाता है वो। आप मर्दों के हुकूक पे आवाज उठा के देखो, आपको मर्दों की तरफ से ही गालियां पड़ना शुरू हो जाएंगी, मर्दों की तरफ से ही गालियां पड़ना शुरू हो जाएंगी। मैंने बेशुक्र स्पॉन्सर लेकर आऊंगा, यार फैलाओ, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। पता नहीं, शुक्र है अल्लाह ने मुझ पे बहुत बड़ा फजल किया। मैंने 2-3 डॉक्टरों को मैंने कहा पहले एक दफा भेज दो, और हकीम और कुछ डॉक्टर जो मेरे जानने वाले थे, एक बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी रिसर्च है उनकी, उन्होंने कहा ये कहा किसने है मुफ्ती साहब? मैंने फिर उस डॉक्टर का नाम बताया, सब ये बहुत बड़ा फेंकू है। इत्तेफाक से उसके क्लास फेलो निकले, उन्होंने कहा ये पढ़ता पढ़ता नहीं था, या क्लास फेलो निकले या उनका कोई दोस्त क्लास फेलो निकला। फिर उसकी पूरी रिपोर्ट, उन्होंने कहा इससे, इस अदरक की रिपोर्ट से पहले ना इस डॉक्टर की रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत है। ये पढ़ता पढ़ता नहीं था बिल्कुल। तो फिर अमेरिका चला गया, तो वहां कोई 6-7 महीने का इसने छोटा मोटा कोर्स कर लिया, तो एक छाप लग गई कि अमेरिका से पढ़ के आया है। उन्होंने कहा अमेरिका में भी बड़ी बड़ी फिल्में पड़ी हुई हैं, ये नहीं कि जो अमेरिका से आ गया तो पता नहीं क्या है वो, उसके कोई यहाँ पूछ नहीं रहा होता, उसका तो इधर मंजन बिकता है। फिर उन्होंने मुझे पूरी तफसील बताई, मैंने कहा शुक्र है यार अल्लाह ने बचा लिया मुझे, मैं तो पूरा इसको फैलाने वाला था दुनिया में। तो कितनी मुखालफत हुई, बिल आखिर कितने उलमा बेचारे, एक मौलवी साहब थे बहुत मेरे लिए काबिल एहतराम, वो भी नहीं मान रहे थे कोरोना को, इतने मज़ामीन लिख रहे थे। हमने भी उनके यानी बड़े उलमा ने, जो हमारे जामिअत रशीद के कुछ उलमा ने उनसे बात की, उन्होंने कहा तुम तो सरकारी पिट्ठू हो, तुम्हारी बात का कोई एतबार नहीं। तो नतीजा क्या निकला, फिर उनको कोरोना हो गया, और इतना खतरनाक कोविड हुआ है ना कि मौत के मुंह से निकले हैं वो, और 6 महीने बिस्तर पे हालत खराब हो गई, क्योंकि बाज जिनको डेंजरस किस्म का कोरोना हुआ था वो 6 महीने तक भी निकल नहीं पाए उससे वो। उसके बाद फिर उनसे किसी ने कहा कि हजरत वो जो हकीमों के कहवे आपने पिए हैं, तो उन्होंने जिस हकीम ने उनको कहवे बताए थे ना, हालांकि बड़े परहेजगार हैं, कभी गाली नहीं देते वो, उन्होंने ऐसी गाली मुंह से निकाली है ना, इतनी मोटी गाली। उन्होंने कहा इस बेगैरत ने कहवे पिला पिला के मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, ब्लड की जगह कहवे घूम रहे हैं ब्लड के अंदर, इतने कहवे पिलाए इसने। तो फिर नहीं आया हॉस्पिटल में मुझे बचाने के लिए। इसलिए मेरे भाई जामिअत रशीद, ये मंजन जो पब्लिक में बिक रहा होता है ना, इस मंजन को नहीं मानता है। तो मंजन दुनिया में बहुत चल रहा है, आवाम को मुखलिस होती है आवाम, में ये नहीं कह रहा कि आवाम 2 नंबर होती है, मुखलिस होती है, लेकिन प्रोपेगेंडे में बहुत जल्दी आती है आवाम, चाहे वो मजहबी लोगों का प्रोपेगेंडा हो, चाहे वो सियासी लोगों का प्रोपेगेंडा हो। इसी तरह फौज के भी प्रोपेगेंडे होते हैं, ये नहीं कि फौज पे दूध से धुली भी है, लेकिन प्रोपेगेंडा ही होता है, उससे कभी भी मुतासिर ना हुआ करो। खैर मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूं। तो मैं ये कर रहा था कि जैसे फेमिनिस्ट खवातीन क्या करती हैं, चूंकि औरत को अल्लाह ने कमजोर बनाया है ना, तो उसकी कमजोरी से उसको पता है कि इनके हक में हम जब आवाज उठाएंगे तो लोग हमें फेवर करेंगे, इंसानी नेचर है, अच्छी बात है। औरत के हुकूक की तो सबसे पहले इस्लाम ने इसीलिए तो आवाज उठाई कि औरत को हुकूक मिलते नहीं थे, लेकिन पता है क्या है, वो इस लेबल लगा के उन्होंने क्या कर दिया, मर्दों की ऐसी की तैसी कर। अदालतों में अब मर्दों को देखो जो जलील हो रहे हैं, जो मैं बताता रहता हूँ क्या हालत हो गई है। तो बैलेंस बात होती है, ये मौजू पता नहीं कहां से आता, मैं जो नुक्ते की बात आई है वो जरा जल्दी से बता दूं। बैलेंस बात पता है क्या है, इसी तरह माँ के हुकूक बहुत ज्यादा बयान किए जाते हैं, करने चाहिए, लेकिन भाई बाप के हुकूक भी हैं। कुछ चीजों में अल्लाह ने बाप को सुपीरियर रखा है, माँ को कम रखा है, कुछ चीजों में माँ को ज्यादा, बाप को कम रखा है। आप जब मर जाते हो, आपकी विरासत में माँ का ज्यादा हिस्सा है या बाप का ज्यादा हिस्सा है? बोलो, बाप का हिस्सा डबल है माँ की निस्बत। हर चीज में अगर माँ का हक ज्यादा होता तो इस्लाम माँ को दुगना हिस्सा देता, बाप को आधा। लेकिन इस्लाम, अगर आपकी विरासत में 90 करोड़ रुपए हैं, मिसाल तो अच्छी देनी चाहिए ना इंसान को, क्या ख्याल है? मैं 90 रुपए भी कह सकता था, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे हमारी पैंट से 90 भी निकल आए ना, तो बड़ी बात, पैंट ही मिलेगी विरासत में। तो 90 करोड़ रुपए हैं आपकी विरासत में, तो उसमें और कोई वाली वारिस नहीं है आपका, ना बीवी है ना बच्चे हैं, तो इस्लाम बाप को कितने देता है? 60 करोड़। माँ को कितने देता है? 30 करोड़। क्योंकि हमारे कुछ मजहबी स्कॉलर, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर वो इस तरह का बता रहे हैं कि हर जगह ना शरीयत ने विरासत में बाप को
بولو مقدم رکھا ہے. ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی, میرے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, کس سے میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کروں؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ مشہور حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, امک, سب سے زیادہ تمہارے اچھے اخلاق کا مستحق کون ہے؟ ماں. وہاں نبی نے باپ کا تذکرہ نہیں کیا, یہاں کس کو مقدم رکھا جا رہا ہے؟ ماں کو. پھر نبی نے ان صحابی نے دوبارہ پوچھا ثم من, یا رسول اللہ ماں کے بعد میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک. دوبارہ کون؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا ثم من, یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ, یعنی پھر سب سے زیادہ میرے اچھے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک. تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا ثم من, پھر کون؟ آپ نے فرمایا باپ. تو اچھے اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ. یہ بالکل, یہ ماں کو اللہ نے رائٹ دیا, یہ والا رائٹ باپ کو نہیں دیا. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اچھے اخلاق سے بات کریں, میں اس کی آسان مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ جب کسی سے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا اپنے کلام میں شکر گھولو, میٹھا کلام کرو, یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو جتنی مٹھاس باپ کی سے بات کرتے ہوئے آپ کی زبان میں ہونی چاہیے, جب ماں سے بات کریں تو وہ مٹھاس 3 گنا زیادہ ہوگی. ہمارے وکیل دیکھیں خواتین کے حقوق پہ آواز اٹھاتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. ایک وکیل مجھے نظر آیا جو مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھاتا ہے, اس کو میں نے باقاعدہ لاہور سے بلایا, پوڈ کاسٹ کی, کھانا کھلایا, بھیجا. میں نے کہا ٹھیک ہے, خواتین کے حقوق پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے, ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں بھائی, ہماری بھی مائیں ہیں, ہمیں خوشی ہوتی ہے کوئی عورت کے حقوق پہ آواز اٹھائے, لیکن اٹھانے والے بہت ہیں آواز عورت کے حقوق پہ. مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھانا یہ جگر کا, کیونکہ آپ کو کوئی فیور نہیں ملے گی. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو ہم نے بات کر دی نا ابھی, جو جامعہ افسا کے ٹاپک پر سب عوام کی مخالفت کر لی, بزدلی نہیں ہے, اٹ از کالڈ بہادری. ٹھیک ہے, یہ بزدلی ہوتی تو ہم پبلک کا فیور لے رہے ہوتے اور ہم بھی وہی بات کرتے, ہیرو بن جاتے ہم. یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اور سچ جو ہے نا, سچ کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں, بالآخر جیتتا کون ہے؟ سچ. میں نے یہ مخالفتیں پہلے بھی لی ہوئی ہیں. کورونا کے دنوں میں مجھے یاد ہے میرا پہلا بیان آیا تھا, کورونا ایک بیماری ہے اور دنیا میں پھیل گئی ہے. اتنی مخالفت ہوئی ہے, لوگوں نے کہا ہے تو یہ جامعۃ الرشید والے نا, ہے تو سرکاری ٹٹو, سرکاری پٹھو, یہ وہی بات کریں گے جو سرکار ان کو سکھائے گی. میں بیانات دے رہا تھا, بھائی ہمیں سرکار نہیں سکھا رہی, پورا گروپ ہے ڈاکٹروں کا, واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں, اس میں پوری دنیا کے ڈاکٹر ہیں, جو داڑھیوں والے, پگڑیوں والے, شلواریں ان کی ٹخلوں سے اوپر, بغلے میں جھانک نہیں سکتا تھا لیکن مجھے یقین تھا کہ بغلے بھی صاف ہوں گی ان کی. ایسے تہجد گزار ڈاکٹر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس ہے. اب قطع نظر سے کہ یہودیوں نے پھیلایا, عیسائیوں نے پھیلایا, دنیا نے پھیلایا, اس کے ہمارا کیا لینا دینا, بیماری تو ہے نا جس نے بھی پھیلائی ہو بھائی. ہم نے یہ بات کی, اتنی مخالفت کہ ہیں تو سرکاری ٹٹو, ہیں تو سرکاری پٹھو, بات تو وہی کریں گے جو سرکار کہہ رہی ہے. ابے سرکار نہیں کہہ رہی, ہمیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور ہم ڈاکٹروں سے ملے ہیں. کچھ لوگوں نے کیا کہا, لیکن جو ہمارے علاوہ جو لوگ تھے نا, مذہبی لوگ, ان کی باتیں کیا تھیں؟ ہے ہی نہیں یہ بیماری, یہ پروپیگنڈا ہے, کوئی بیماری شماری نہیں ہے. اصل میں مقصد مسجدوں کو بند کرنا ہے, مقصد یہ ہے, مقصد حج پہ پابندی لگانی ہے, مقصد یہ. ہم نے جو پہلے دن بیان دیا تھا, اینڈ تک اسی بیان پہ ہم, ساری دنیا آ گئی اس پر, لیکن کسی نے پھوٹے منہ ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ جامعۃ الرشید یا مفتی طارق مسعود نے پہلے دن جو بات کی تھی اب تک اسی پہ اور وہی صحیح ہے. لوگ آ گئے کہ بیماری بھی ہے وغیرہ وغیرہ. کئی علماء تو ایسے ہیں جو یہ کہتے رہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے اور وہ اسی بیماری میں فوت ہوئے ہیں, اور ان کے بچوں کے بیانات آئے. لوگوں نے کہا تم تو ابا تمہارے کہتے تھے یہ کورونا کے نام پہ ڈھونگ رچایا گیا ہے, ڈاکٹری رپورٹ تو کہہ رہی ہے کہ تمہارے ابا کورونا میں گئے ہیں. ان کے بچوں کے, ان کے ریلیٹیو کے بیان ہے نہیں یہ پروپیگنڈا ہے ہمارے ابا کے خلاف, یہ کورونا میں نہیں گئے. میں ان سے پرسنل ملا, انہوں نے کہا کورونا میں گئے ہیں, لیکن میڈیا پہ ہم یہ بیان نہیں دے سکتے کیونکہ ابا نے مخالفت نہیں کر دی تھی کورونا کی, کیونکہ اب انا کا مسئلہ بنا لیا تھا نا. تو جب آپ جھوٹ بولتے ہو نا, وہ جھوٹ پھر آپ کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے شروع میں ہی نا کوئی ریسرچ اور تحقیق کر کے بات کیا کرو, تو اینڈ تک اسی بات پر آپ قائم رہو گے. درجنوں ہمارے اکابر علماء ایسے ہیں, ان کے اخلاص پہ شک نہیں ہے ہمیں, مخلص تھے وہ, لیکن انہیں تحقیق نہیں کی. ہر چیز کو فوراً سازش قرار دینا یہ ہمارا ایک مینٹیلٹی بن چکی ہے. تو انہوں نے تحقیق نہیں کی اور وہ بس کورونا ہے. پھر جب مان لیا نا کہ کورونا ہے تو پھر اس پہ بات چلی بھائی ویکسین لگوا لو. پھر پروپیگنڈا, فلاں کی جگہ ویکسین لگی تھی وہ مر گیا, فلاں جگہ ویکسین لگی تھی وہ مر گیا. اب یہ ویکسین کے نام پہ چپیں داخل کر رہے ہیں. چپ ہمارے خون میں کیا جا رہی ہے؟ چپ, تاکہ آپ کی لوکیشن. کل کوئی مولوی صاحب سے کوئی مل کے آیا, ہمیں بتا رہا تھا کہ میں ایک مدرسے میں گیا, ان مدرسے والوں نے کہا تم کہاں گئے تھے؟ ہم نے کہا جامعۃ الرشید. کہہ رہا ہے جامعۃ الرشید ایسا ادارہ ہے, تم جب انٹری مارتے ہو نا تمہاری پوری باڈی اسکین ہوتی ہے, سارا ڈیٹا GHQ چلا جاتا ہے تمہارا.
ایسا تو جی ایچ کیو میں جانے سے نہیں ہوتا بھائی. اور یہ عالم دین یہ باتیں کر رہے ہیں, بزرگ باتیں کر رہے ہیں. تو بھائی اس لیے ہم کہتے ہیں بزرگوں سے دین سیکھو بھائی. باقی کورونا بزرگوں کا کام نہیں ہے, بزرگوں کا ٹاپک نہیں ہے یار. سیاست بھی بزرگوں کا ٹاپک نہیں ہے. سیاست پہ وہ بات کرے جو اندر گھس کے کسی چیز کی تحقیق کر کے آیا ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے عالم ہو, کچھ بھی ہو. جب آپ نے تحقیق کی ہے تو بات کریں, نہیں ہے تو خاموشی. میں نے کتنے ٹاپک پر سیاست پہ میں بہت ساری چیزوں پہ نہیں بولتا. کیوں؟ بھائی میری تحقیق نہیں ہے, ختم. ہر چیز میں میرا بولنا ضروری تھوڑی ہے. لوگوں نے بتایا جلسے میں اتنے بندے مار دیے, آپ بیان دو. میں نے کہا میری تحقیق نہیں, اتنے مارے ہیں کہ نہیں مارے. کہہ رہے ہر صحافی بول رہا ہے. بھائی صحافی تو بولتے ہیں, وہ تو پبلک فیور چاہیے صحافیوں کو, ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو. لوگوں نے کہا ان صحافیوں کے خلاف بیان دو. میں نے کہا میں کیسے بیان دوں, ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو. تو میں نے ہر چیز میں تھوڑی ٹانگ اڑانی ہے. ہاں اگر کوئی رپورٹ آ جائے گی, مستند خبر آئے گی, پھر ہم بات دیں گے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا میں جلدی بیان نہیں دیتا مختلف ٹاپکس پر, کیونکہ ہم یہ غلطیاں پہلے کر چکے ہیں. تو اب کیا ہے کہ وہ بزرگ بیچارے کورونا کے خلاف بولتے بولتے خود کورونا میں, پھر جب کورونا کو مان لیا نا کہ ہے بیماری, پھر ویکسین کے لیے تیار نہیں. پھر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ احتیاط کرو, ایس او پیز وغیرہ. نا قہوے آنا شروع ہوئے مارکیٹ میں, قہوے. ایبٹ آباد میں ایک حکیم صاحب کروڑوں روپے کمائے انہوں نے ایک قہوے سے. کورونا کے دنوں میں بیچا سنا مکی اور کچھ ایسے تھے. حدیثیں چلنا شروع, حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے, سنا مکی ایک بوٹی ہے اس میں ہر بیماری سے شفا ہے. بھائی اگر حدیث کا یہ مطلب ہے تو پھر اب تک کہاں سوئے ہوئے تھے آپ؟ پھر حکیم صاحب کو بھی چاہیے نا ہر منجن کلونجی سے ہی بنائے. وہ کیا خیال ہے؟ حدیث برحق ہے لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. پھر ہم لوگوں سے بحث کر رہے ہیں. بھائی ڈاکٹر جو بتا رہے ہیں, حکیموں کی تو کورونا پہ تحقیق ہی نہیں ہے. پوری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے, اور یہاں ایبٹ آباد کا اور انڈا موڑ کا حکیم بتائے گا یار تمہیں, اس کی تحقیق ہی نہیں ہے. نہیں جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں, یہ پڑیا کھا لو ایک دم جڑ سے خاتمہ. بھائی اس کروڑوں اربوں روپے میں ڈاکٹروں سے ملتا تھا, اور وہ ڈاکٹر جو دیندار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تبلیغ میں وقت لگے ہوئے ہیں ان کے, کوئی مفتی تقی صاحب سے بیعت ہے, کوئی کس سے بیعت ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ابھی تک ہمیں بھی پوری تحقیق نہیں ہوئی ہے اس بیماری کی, اس پہ دنیا سر توڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, جیسی کوئی ریسرچ آئے گی ہم رکھیں گے. اور ادھر جاؤ قبلہ حکیم صاحب کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے. ابے میں تو پہلے سے جانتا ہوں اس بیماری کو, یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. پہلے تو مان نہیں رہا تھا بیماری ہے, اب مان گیا. ادرک کا قہوہ, نسخے دیکھیں, ادرک کا پاؤڈر بنائیں, لہسن لیں, لہسن 2 پھٹکیاں لہسن کی, 3 پھٹکیاں اس کی, اس کا قہوہ بنائیں, پیے گارنٹی کے ساتھ. جتنے کیڑے ہیں, میں کہتا تھا سب سے پہلے تو اپنے کیڑے مار. جو تحقیق کا کیڑا ہے نا, یہ ان کیڑوں سے, کورونا کے کیڑے سے زیادہ. میں بھی بیوقوف بنا ہوں, آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ میں بھی اتنی باتیں کر رہا ہوں, میں خود بیوقوف بنا ہوں. ایک ڈاکٹر آئے ان دنوں, میں نام نہیں لوں گا, میں کسی کو بدنام کرنا مقصد نہیں ہے, میں نام بھی جانتا ہوں ان کا, ورنہ میں لوگوں کے نام بہت جلدی بھول جاتا ہوں. لیکن اس ڈاکٹر نے مجھے الو بنایا, اس لیے مجھے اس کا نام اچھی طرح سے یاد رہے گا. وہ ڈاکٹر بھی ہے, حکیم بھی ہے. یاد رکھو, جو ڈاکٹر بھی ہو, حکیم بھی ہو, اس کا مطلب نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ وہ حکیم ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کی ریسرچ آئیے. کس سے نہیں سنا رہا میں. آپ کہو گے کہ مفتی صاحب ہم درس قرآن سننے کے لیے, آپ نے قصے کہانیوں میں لگا دیا. نا, میرا قرآن کو ایکسپلین کرنے کا اپنا اسٹائل ہے بھائی. جو موجودہ حالات واقعات ہیں میں ان سے سمجھاتا ہوں, ان سے بات کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. کووڈ کے دنوں میں کتنی لوگوں کو فکر تھی علاج کی, تو ایک آئے ڈاکٹر اور حکیم, 3 پیس سوٹ, انگلش ٹھش فش. لوگ اس اسٹائل سے اتنا متاثر ہوتے ہیں, میں بھی ہو گیا متاثر. انہوں نے بتایا کہ ایک لہسن, ایک مشہور ٹی وی چینل ہے اس میں ان کی پوڈ کاسٹ چل رہی تھی, تو انہوں نے بتایا یہ کووڈ میں ایکچولی ایسا ہوتا ہے, اور یہ ایس او پی سے, اور یہ احتیاطوں کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے, اس میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو احتیاط کا. حالانکہ بیماری میں, وباؤں میں احتیاط کا حدیث میں حکم ہے. صحابہ نے احتیاطیں, پہاڑوں پہ چلے گئے صحابہ جب بیماریاں پھیلی ہیں. شام میں وبا جب پھیلی تھی نا, جو بیماریاں متعدی ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو صحابہ کرام شام میں پہاڑوں پہ جا کے رہے, تب جا کے وبا ختم ہوئی ہے. ایسا نہیں کیا کہ گلے ملتے رہو اور ادرک کا قہوہ پلاتے رہو ایک دوسرے کو. نہ ان کے پاس شریعت کا علم ہے, نہ میڈیکل سائنس کا علم ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے وہ اس کا پڑھا, ایک لہسن, پھر انگلش نا. لہسن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی یوں جا کے کرتا ہے, پھر اس میں وغیرہ وغیرہ. مجھے تو وہ ظاہر ہے وہ وہی تھے نا. اور وہ امریکہ سے انہوں نے